اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 347، حدیث نمبر 728 آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے، اور تذکرہ چل رہا ہے صدقات کے آداب کا اور اس کے قوانین و ضوابط کا کہ کب کیسے صدقہ کرنا ہے، کتنا صدقہ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، اور کیا اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اپنی رفتار میں اعتدال رکھنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی نیک نیتی سے کہیں خرچ کیا اور خدا نہ خواستہ وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تو آپ کا ثواب نہیں کٹے گا، دھوکہ دینے والے کو اس کی سزا ملے گی۔ آپ کا وہ صدقہ ممکن ہے جا کر اس کے لیے توبہ کا سبب بنے۔ صدقہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے صدقہ دینے والا قرضہ نہ اتار سکے، صدقہ دینے والا کفالت نہ کر سکے، صدقہ دینے والا محتاج ہو جائے، صدقہ دینے والا امیر غنی نہ رہے۔ اس انداز کا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اعتدال کی رفتار رکھنی چاہیے۔ اسی حوالے سے اسی باب کے عنوان سے یہ حدیث ہے، راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صغار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے اپنی کم عمری کی وجہ سے۔ احد میں بھی ان کی عمر 14 سال تھی، اس لیے احد میں بھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ خندق میں ان کی عمر 15 سال ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شامل ہونے کی اجازت دی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے آزاد کردہ، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے مفتی تھے۔ مسجد نبوی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند پر وہ بٹھائے گئے، درس دیا کرتے تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ وہ امام نافع کی مسند پر بیٹھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھرانہ علمی گھرانہ ہے کہ اکثر مرویات جو ان سے ہیں وہ ان کے آزاد کردہ غلام نافع کے حوالے سے ہے یا پھر ان کے بیٹے سالم کے حوالے سے ہیں۔ تو گویا والد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار علماء میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی چیزوں میں باقی امت مسلمہ کے افراد کی بنسبت ممتاز ہیں۔ کثیر الجہاد، کثیر الحج، کثیر العمرہ، کثیر الاتباع، کثیر العلم، کثیر التفقہ، کئی ایک چیزوں میں یہ بہت ممتاز تھے۔ ایک سال حج کرتے تھے، ایک سال عمرہ کرتے تھے، زندگی بھر تقریباً ان کی یہی روٹین رہی۔ جہاد فی سبیل اللہ میں یہ ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ عام طور پر جو جہاد میں مصروف رہتا ہو وہ علمی ساتھ میں اپنا وقت، علمی مجالس میں اپنا وقت نہیں دے سکتا۔ ان کا یہ خاص امتیاز ہے کہ یہ جہاد میں بھی رہے، کوئی مارکا ہو جو ان سے چھوٹتا ہو، ورنہ یہ ہر بڑی چھوٹی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خندق کے بعد یہ شریک رہے، اور پھر خلفاء کے دور میں بھی تمام جنگوں میں یہ شریک ہوتے رہے، اور عالم بھی بہت چوٹی کے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے کتاب العلم صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفہم فی العلم کا باب باندھا ہے، نتیجہ نکالنا، کانسیپٹ دینا۔ علم کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی عبارت سلجھائیں، کوئی عبارت کھولیں، اس کا معنی مفہوم واضح کریں، اور شاگرد اس میں سے نتیجہ نکالے، استنباط کرے، کیا سمجھا ہے۔ ایک ہے رٹا علم نہیں ہے، بلکہ علم اس نتیجے کا نام ہے جو آپ عبارت سے حاصل کرتے ہیں۔ اس عبارت میں جو گہرائی ہے، جو چھپے ہوئے استدلال ہیں، جو نتائج ہیں، جو احکام ہیں، وہ حاصل کرنا یہ علم ہے۔
اور اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے ہیں، وہ حدیث کہ جس میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مومن کی طرح ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ سوال کیا، آپ کو کھجور کا جمار دیا گیا تھا تحفے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا، اس میں سے کچھ کھایا اور پھر آپ نے یہ سوال کیا۔ تو کھجور کا جمار ہے جو وہ آیا، کھجور بھی ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور درخت کٹ گیا اور کٹا ہوا بھی وہ فائدہ دے رہا ہے۔ تو میں نے یہ ساری کڑیاں ملائی اور پھر عین اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے میں یہ سمجھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ حاضرین سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں کم عمر بچہ تھا، تو اگر میں جواب دے دیتا تو میری عزت شان تو بن جاتی، لیکن لوگ یہ کہتے کہ دیکھو بڑے بڑے عالموں کو جو جواب نہیں آیا اس بچے نے جواب دے دیا، تو یہ بڑا نکتہ دان ہے اور علماء ہیں جو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میری شان بن جاتی اور ان کی بے عزتی ہو جاتی۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں ایسی کوئی شان حاصل کروں جس دوسروں کی بے عزتی سے گزر کر آؤں، مجھے یہ منظور نہیں تھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ جواب سب کا یہی سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں نہیں آتا، میرا بھی یہی سمجھا کہ مجھے نہیں آتا۔ پھر آپ نے خود جواب دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ واپسی پر میں نے ابا جی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم بتا دیتے، میں نے وجہ بتائی، تو نکتہ دان ہیں گویا۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الاتباع اس لحاظ سے ہیں کہ جہاں جہاں سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرکت کی، یہ حد الامکان وہی حرکت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد مکے کے 4 چکر ہیں، ہجرت کے بعد مکے کے 4 چکر ہیں۔ پہلا چکر ہے حدیبیہ کا، دوسرا چکر ہے عمرہ قضاء کا، تیسرا چکر ہے فتح مکہ کا، چوتھا ہے حجۃ الوداع کا۔ ان چاروں چکروں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور کمال ان کی بات یہ تھی کہ جہاں جہاں سٹے آپ کرتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں نشانیاں ذہن میں رکھتے گئے، اس جگہ سٹے کیا، اس چٹان کے پاس سٹے کیا، اس درخت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، یہاں آپ کا خیمہ لگا تھا، یہاں آپ نے مصلی بچھایا تھا، یہاں آپ نے نماز پڑھی۔ تو 8-9 جگہ ہیں، 8-9 جگہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے جانے میں جہاں پڑاؤ ڈالتے، 7-8 دن کا سفر ہے نا، آنے جانے میں جہاں آپ پڑاؤ ڈالتے وہاں کوئی نماز پڑھتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی جگہوں پر جہاں جہاں نشان لگائے تھے، حتیٰ کہ بعض جگہ صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں، بعض جگہ ہیں وہاں بعد میں ندی نالا بن گیا، بعض جگہ ہے وہاں درخت تھا وہ درخت کٹ گیا، بعض جگہ ہیں وہاں ٹیلا تھا ٹیلا ختم ہو گیا، بعض جگہ ہیں وہاں چٹان تھی چٹان ہٹ گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قدم ناپ لیے، یہاں مصلی بچھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس درخت سے اس جگہ تک، اس ندی نالے سے اس مقام تک تقریباً اتنا فاصلہ، تقریباً پتھر پھینکنے کا فاصلہ، تقریباً 20 ہاتھ کا فاصلہ، تقریباً تیر گرنے کا فاصلہ، اونچائی کی ابتدا میں اس کے تنے کے پاس، اس ٹیلے کے پاس، اس پتھر کے پاس، اس طرح نشانیاں بتاتے ہیں۔ بخاری میں کتاب المساجد ہے، المساجد التی فی الطرق، راہوں میں مساجد بنانا، یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں 9 حدیثیں لائے ہیں۔ 9 حدیثوں کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نافع ہیں اور ان کے بیٹے سالم ہیں۔ ان شاگرد کو اور بیٹے کو، یعنی غلام کو اور بیٹے کو حج عمرے کے سفر میں ساتھ رکھتے، پھر اس جگہ پر نشانی بتاتے، اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا تھا، یہاں آپ کا خیمہ لگا تھا، یہاں ظہر پڑی تھی، یہاں عصر پڑھی تھی، یہاں مغرب پڑھی تھی، یہاں عشاء پڑھی تھی۔ وہ اپنے شاگرد کو اور اپنے غلام کو بتاتے نشانیاں بتا بتا کے، اور یہ نافع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ظہر پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ظہر پڑھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور صبح کا وقت ہے،
تو وہاں سے گزرے نہیں، وہاں سٹے کیا، ظہر کا ٹائم کا انتظار کیا، ظہر کا ٹائم ہوا، ظہر وہیں پڑھی اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص بات تھی۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر گئے، آپ کے ساتھ کچھ اور بندے گئے۔ جب آپ باہر نکلے کافی دیر کے بعد میں نے بلال سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا دروازے سے اندر جائیں، سامنے کی دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر پہنچے، 2 پلروں کے درمیان وہاں نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھا دو، دکھا دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکے جاتے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا، اندر داخل ہوتے، دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر عین اس جگہ یتتبع موضع قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو وہاں تلاش کر کے عین اسی جگہ نماز پڑھتے۔ حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں، عرفات کے میدان میں ہیں، عرفات کے میدان سے مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفات اور مزدلفہ بالکل قریب ہے، ایسے کچھ آگے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ایک ٹیلے کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، ساتھی ٹھہر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں بیٹھے، ضرورت پوری ہوئی، واپس پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وضو کرایا، ہلکا پھلکا وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ نے پوچھا کہ یہاں مغرب پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا مغرب آگے جا کے پڑھنی ہے۔ اونٹ پر آپ بیٹھے اور آپ روانہ ہو گئے، مزدلفہ جا پہنچے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ساری زندگی جب حج کرتے، عرفات سے نکلتے، اس ٹیلے کے پاس آتے، عین اس جگہ سواری بٹھاتے، اس گھاٹی میں چلے جاتے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، وہیں اس طرح بیٹھتے جیسے کوئی پیشاب کرنے والا بیٹھتا ہے، چاہے ضرورت ہوتی چاہے ضرورت نہ ہوتی، واپس آتے، ہلکا پھلکا وضو کرتے اور پھر جاتے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ بچپن ان کا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہنوئی تھے ان کے، تو بہن کی نسبت سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا جانا آسان تھا۔ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی دانا، انتہائی بڑے عالم اور خاص مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو گھریلو جو ماحول ہے وہ بڑا علمی ماحول ہے۔ اس لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہتیں ملتی تھیں، اور عبداللہ ابن عمر میں اپنے باپ والی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عادتیں ملتی تھیں، اور عبداللہ ابن عمر کی عادتیں سالم میں پائی جاتی تھیں، سالم میں پائی جاتی تھی۔ گویا عبداللہ ابن عمر کا جو بیٹا ہے اس کی عادتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھیں، کیونکہ ان کے دادا کی عادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بڑے عظیم المرتبت ہیں، اور بڑے فرمانبردار تھے اپنے والدین کے۔ حدیث آتا ہے نا، مورخین نے لکھا ہے کہ عراق کی فتوحات میں یہ شامل تھے، انہیں مال غنیمت میں 40,000 درہم ملے، انہوں نے اس کی بکریاں خریدیں، اور بکریوں کو ہانکتے ہوئے یہ مدینے تک لے آئے، عراق سے بکریوں کو ہانکنا شروع کیا، مدینے تک لے آئے، پتہ نہیں کتنا عرصہ بھی لگ گیا۔ مدینے کی منڈی میں آ کے بکریاں بیچیں تو بکریاں 4 لاکھ کی بکیں، بکریاں 4 لاکھ کی بکیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، انہوں نے کہا گئے تو جہاد کے لیے تھے، اتنا مال کہاں سے کما کے آ گئے ہو؟ کہا مال غنیمت ملا ہے۔ مال غنیمت اتنا مل گیا؟ 4 لاکھ درہم تمہیں مل گئے؟ تھا کتنا؟ انہوں نے کہا تھا 40,000۔ تو کہا خلیفے کے بیٹے ہو، کوئی بلیک میل کر کے، کوئی دباؤ ڈال کے، کوئی پریشر ڈال کے، کوئی دھمکی شمکی چڑھا کے تم نے سستے میں تو نہیں مار لی ہو؟ کہا نہیں، میں نے منڈی سے خریدی ہیں اور رضامندی سے خریدی ہیں۔ کہا بیٹے میرا دل مطمئن نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ 40,000 کی جو خریداری ہے وہ 4 لاکھ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی مس یوز ہوا ہے، کسی عہدے کا استعمال ہوا ہے، کوئی نام کا استعمال ہوا ہے، کوئی کرسی کا استعمال ہوا ہے۔ کہا ابا جی آپ کا دل کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ کہا بیٹے تمہارے بھائیوں کو بھی تو 40,000 درہم ملے ہوں گے۔ کہا ہاں۔
تو انہوں نے بھی کام کیا ہوگا. کہا ہاں. انہیں کتنا نفع ہوا؟ کہا انہیں 40 کا 80 بن گیا ان کا. تو کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ تم 80 لے لو اور 3,20,000 بیت المال میں جمع کرا دو، دل میں کانٹا نہ چبھے. بابا جی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسے کر لیں. یہ خالص حلال مال تھا، یہ خالص حلال مال تھا، اور اس حلال مال میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا، کوئی شبہ بھی نہیں تھا. تو اتنے مطیع اور فرما بردار تو ہیں کہ اپنے ابا کے کہنے پر 3,20,000 درہم، جس کو حاصل کرنے میں انہیں سال 6 مہینے لگ گئے، بکریوں کی خدمت کرتے رہے، چراتے رہے، سنبھالتے رہے، ساری محنت مزدوری کی ہوئی تھی، سب کچھ وہ چھوٹ گیا. لیکن ابا کے سامنے اف نہ کہی، والد کے سامنے اف نہ کہی. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اطاعت ہے. پھر ہم جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی اس وقت تک سخاوت کے ساتھ خرچ نہیں کر سکتا اگر اس کے گھر والوں کا ساتھ نہ ہو. یہ کنفرم ہے. کوئی بندہ سخاوت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے گھر والے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اور گھر والے ساتھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سخاوت ان کی بھی ساتھ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ سارا مال دے سکتے تبوک میں اگر ان کے گھر کا ساتھ نہ ہوتا. لیکن ان کا آپ دیکھیے بخاری میں مناقب میں حدیث آتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، یقین ہو گیا کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے. بدریوں نے مشورہ دیا کہ وصیت لکھ دیں تاکہ بعد کے معاملات میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو. عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بیٹے رجسٹر لاؤ، حساب کتاب کرو. لائے حساب کتاب. کہا کتنا ہے قرضہ؟ کہا 86,000 درہم قرضہ ہے. کتنا ہے؟ 86,000 درہم قرضہ ہے. کہا میرا گھر بیچ دینا اور یہ قرضہ اتار دینا، میری جائیداد بیچ دینا، قرضہ اتار دینا، اور اگر پھر نہ اترے تو فلاں سے کہنا، فلاں سے کہنا، فنڈ لے لینا، چندہ مانگ لینا، اس سے کہنا، اور یہ میرا قرضہ اتار دینا. یہ قرضہ عمر رضی اللہ عنہ پر تھا ہی نہیں. جو بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو اور زیتون کے تیل میں روٹی کا لقمہ بھگو کر کھا لیتا ہو، اور جس کے پاس اپنی کوئی سہولیات نہ ہو، نہ وہ اپنی سہولیات استعمال کرتا ہو، 86,000 درہم کا اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ قرضہ سارا بیت المال پر تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت لکھی، مکان بیچا گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا بیچا گیا، قرضہ اتارا گیا. قرضہ بیت المال پر تھا، عمر رضی اللہ عنہ پر تھا ہی نہیں. وہ تو کہہ کے چلے گئے، اولاد کا کام تھا نا. وہ کہتے کہ ابا جی کی یہ وصیت غیر شرعی ہے، ہم اسے نافذ نہیں کرتے، یہ مال تو ہمارا تھا. وہ ایسے ہی کہہ کے چلے گئے، ہم نہیں مانتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کی وصیت کو پورا کیا اور اپنا ذاتی خالص مال جو تھا اسے دے دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ تھی، ان کی کسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے اس کو طلاق دے دو، یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے تمہارے حق میں. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم کر دو. تو باپ کے کہنے پر انہوں نے طلاق دے دی. تو یہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کثیر الروایہ ہیں، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، اور یہ اپنے تفقہ میں، اپنے استدلال میں یہ بہت مشہور تھے. ساتھ ساتھ بڑے تاجر بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے. زندگی بھر انہوں نے کاروبار بھی کیا، اور کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا کرتے تھے. احادیث کو لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا، سمجھانا، علمی حلقات کے ساتھ وابستہ رہنا، یہ سب کچھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیتوں میں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو علی المنبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذکر الصدقۃ والتعفف والمسالۃ. یہ دیکھیے یہ علمیت ہے بندے کی. انہوں نے سارے معاملے کو شارٹ کر کے بیان کیا. آپ نے آج ممبر پر آ کر جو مسئلے بیان کیے اس میں صدقے کا مسئلہ بیان کیا کہ صدقات کیسے کرنے چاہیے، اس کے احکام بیان کیے. والتعفف،
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ بھیک مانگنا، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے رکھنا، فقیری اور لوگوں کے سامنے اپنی محتاجیاں پیش کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے اور اپنی حاجات اپنے اللہ کے سپرد کی جائیں۔ والمسألہ، اور لوگوں سے سوال کرنے کے مسئلے کے حوالے سے جو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ جو بندہ ضرورت کے بغیر اپنی امیری کے لیے مال جمع کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا رہتا ہے، روز قیامت اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، نوچ لیا جائے گا اور وہ رسوا اور شرمندہ ہوگا۔ یہ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ مسائل بیان فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام یہ ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ آپ کوشش کریں کہ آپ خرچ کرنے والے ہوں، آپ کوشش کریں کہ آپ کسی سے مانگنے والے نہ ہوں۔ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ کی نسبت بہتر ہے۔ فالید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، والسفلیٰ ہی السائلہ، اور نچلا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے ہاتھ کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ اور پچھلے یا اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جان محتاجی سے اس کی چھوٹتی ہے، تکفف سے جان اس کی چھوٹتی ہے، مانگنے سے جان اس کی چھوٹتی ہے جس کی دلچسپی ہو کہ وہ محتاجی سے بچے، تگدو کرے، محنت کرے، مشقت کرے، کفایت شعاری سے کام لے، روکھی سوکھی پر آ جائے، اپنے آپ کو زیادہ بوجھ تلے ڈالے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو پیش نہ کرے۔ جس کی دلچسپی ہو گداگری سے بچنے کی، اللہ اسے بچاتا ہے، اور جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا راستہ کھولتا ہے وہ قیامت تک مانگتا ہی رہتا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور محتاجی سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ بھی دیا ہے، جامع ترمذی میں آتا ہے، حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے، ابن آدم تو تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لے، میری بندگی کے لیے تو اپنے آپ کو یکسو کر لے، بے فکر ہو کر تو اپنی آخرت کمانے میں لگ جا، دنیا کی فکر چھوڑ دے، تو املاؤ صدرہ کا غنن، میں تیرے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، واسد فقرہ کا، ایسے دن تجھ پر نہیں آنے دوں گا کہ جس میں تو کسی کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے، ایسے دن نہیں آنے دوں گا۔ تو اس پر پچھلے سبق میں ایک مفصل بات ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے احباب کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے متعلقین کو یہ سمجھانا چاہیے کہ روکھی ہو، سوکھی ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر رہے بندہ، اور باہر کسی سے حتی الامکان وہ مطالبہ نہ کرے۔ اگلا باب ہے باب التحرید علی الصدقہ والشفاعۃ فیہا، بہت عمدہ یہ ایک پیغام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ صدقہ کریں، صدقے میں یہ اہم بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ زیادہ خرچ کریں، اہم یہ ہے کہ آپ کی طرف سے خرچ ہونا چاہیے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، خرچ ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں بتاتے ہیں جناب نافع اور سالم، وہ کہتے ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ اکیلے روٹی کبھی نہ کھائیں، کھانا رکھ کے بیٹھے رہتے تھے اور ہمیں کہتے تھے جاؤ یار اکیلا کھانا کھاتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، کسی کو بلا کے لاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ بتاتے ہیں، اور اکثر ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ خرچ کریں، خرچ کریں، اور خرچے کا حکم سارے مسلمانوں کا ہے، صرف امیروں کو نہیں ہے، امیروں کو بھی ہے، غریبوں کو بھی ہے، بے روزگاروں کو بھی ہے، روزگار والوں کو بھی ہے۔ خرچ پیسہ کریں، خرچ اپنے تجربے کو کریں، خرچ اپنے مشوروں کو کریں، خرچ اپنے علم کو کریں، خرچ اپنی صلاحیتوں کو کریں، اپنے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے تقرب کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنے پاس بکس اپنے قریب بنا کر رکھیں اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں، کیونکہ بندہ سوچوں میں پڑ جاتا ہے، مہینے بعد اکٹھا 1000 دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ہر دن میں 30 روپے اس سے لیتے رہو تو وہ اس کے لیے آسان ہے، اور ہر دن میں وہ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے گا تو مہینے بعد وہی 1000 روپیہ ہو جائے گا، لیکن اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو صدقے کو آسان کر کے
اور ترتیب اور تسلسل کے ساتھ خرچ کرنے کی عادت بنائی جائے۔ دوسرا اس باب میں پیغام یہ ہے کہ اگر خرچ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، خرچ کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ توجہ دلائیں، ترغیب دیں، یقیناً اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہوئے، شبہ سے بچتے ہوئے، کھلی آنکھوں کے ساتھ عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے پھر آپ توجہ دلا دیں۔ آپ خرچ نہیں کر سکتے تو جو خرچ کر سکتا ہے اسے توجہ دلا دیں کہ فلاں حقدار ہے، اس پر خرچ کریں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یمن میں سے ہیں، اشعری قبیلے سے ہیں، پیچھے ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کیونکہ ان سے بہت ساری مرویات ہیں صحیح بخاری میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس قافلے کے ساتھ آئے تھے اسی قافلے کے ساتھ یہ آئے۔ اشعریوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریف کی کہ اشعری مجھ سے ہیں، میں اشعریوں سے ہوں۔ عبداللہ ابن قیس ان کا نام تھا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی، رحمت کی دعا فرمائی تھی۔ یہ بڑی اچھی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی خوبصورتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک صوبے کا انہیں گورنر بنایا تھا۔ جامعین قرآن میں سے بھی یہ ہیں، قرائے قرآن میں سے بھی یہ ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑا عرصہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی بڑی مہموں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ خاص الخاص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، مشیر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، او طلبت الیہ الحاجۃ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی درخواست کی جاتی کہ فلاں محتاج ہے اس کی مدد کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی ہوتا کہ آپ اس پر خرچ کریں، لیکن آپ ہمیں ترغیب دیتے، اشفعوا تؤجروا، تم ترغیب دے دو، چلو تمہیں ترغیب دینے کا ثواب مل جائے گا، تم شوق دلا دو، میں نے تو ویسے خرچ کرنا ہے، تم شوق دلاؤ گے، سفارش کرو گے تو سفارش کرنے والے کو مفت کا ثواب ویسے مل جائے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جملے لانا چاہتا ہے وہ اللہ خود جاری کر دیتا ہے۔ گویا یہ جملہ جو میری زبان پر اللہ پاک نے جاری کیا ہے یہ قابل عمل ہے کہ اشفعوا فلتؤجروا، اگر خود خرچ نہیں کر سکتے ہو، اگر خود تعاون نہیں کر سکتے ہو، اگر خود مشورہ نہیں دے سکتے ہو، تو جو کر سکتا ہے اس کو سہارا دو، اس کی دل جوئی کرو، اسے حوصلہ دو، اس کا گمان اچھا کرو، اسے ترغیب دو، اسے شوق دلاؤ۔ یہ سخاوت کی عمدہ صورت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سخیوں والا ثواب دے دیتا ہے۔ پچھلے دروس میں یہ بات ہوئی ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رویہ انتہائی قابل اصلاح ہے کہ جو لوگ سفارش کرتے ہیں الٹ سفارش کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا خرچ 100 کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں 100 نہ کرو، 100 نہ کرو، چلو 30 کر دو، چلو 30 کر دو۔ وہ خرچ کرنے والا نہیں ہے لیکن مشورہ دینے میں بھی کھلا ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ میں مثالیں اس حوالے سے دیا کرتا ہوں۔ ہم ایسے مزدوروں کو جانتے ہیں کہ جن مزدوروں کو فیکٹری میں رکھا گیا تو فیکٹری مالک نے کہا کہ چلو انہیں 20 دے دو، دیکھو اگر ہمارے کام کا ہے تو اس کی 20 تنخواہ مقرر کر دو۔ اگلے نے جب اس کی تنخواہ مقرر کی تو کہا کہ نہیں 20 کیا، یہ صاحب تو جناب 12 میں آ جائیں گے، تو انہوں نے 12 مقرر کر دیا۔ اب وہ 20 کو پہنچا 4 سال کے بعد، 20 کو پہنچا 4 سال کے بعد، 6 اس کے بچے ہیں، مکان اس کا کرائے کا ہے۔ جو خرچ کرنے والا ہے وہ معاوضہ دینا چاہتا ہے 20، اس کا جو مشورہ دینے والا ہے وہ اس کو مشورہ دے کر حق کی خدمت کم کرا دیتا ہے۔ تو یہ بخل کی انتہائی شرمناک صورت ہے کہ نہ وہ خود خرچ کرنا چاہتا ہے، نہ خرچ کرنے والے کو صحیح رہنمائی دیتا ہے، نہ اس کو کھلے دل کے ساتھ مشورہ دیتا ہے کہ آپ اطمینان سے خرچ کریں، کوئی بات نہیں، ہاتھ کھلا رکھیں۔ یہ کہنے کی بجائے اسے الٹے سیدھے مشورے دے کر سخی سے سخاوت چھڑانے کی کوشش کرتا ہے یا کم کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تنگ دلی کی علامت ہے اور یہ بخل کی بدترین صورت ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور جہاں جہاں دیکھیں کہ کوئی حقدار ہے اور آپ خرچ نہ کر سکتے ہوں، وہاں جو خرچ کر سکتے ہیں انہیں ترغیب دیں،
روز قیامت آپ کو اللہ پاک سخیوں کی صفوں میں بٹھا دے گا۔ اللہ عمل کرے۔